السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری محمد یونس قریشی عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ اسباق میں آپ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 1 تا 27 اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، بعض آیات کا شان نزول آپ نے پڑھا۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، پڑھا ہوا سبق جب انسان پڑھتا ہے بھول جانے کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جو حفاظت ہے وہ ہے بار بار ریوائز کرنا، یاد کرنا۔ تو کم از کم جو اسباق آپ پڑھ چکے ہیں اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سابقہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو ریوائز کر لیا کریں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحانی نقطہ نظر سے احادیث نبوی سے 3 احادیث آپ کے امتحان میں آتی ہیں، جن میں سے 2 آپ نے کرنی ہوتی ہیں۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حدیث کا بامحاورہ ترجمہ، نمبر 2 تشریح، نمبر 3 عملی زندگی سے تعلق۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، علماء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ احادیث پڑھیں تو ضرور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 11، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ اس حدیث کے لفظی ترجمے کو ذرا ملاحظہ کیجئے۔ الصلاۃ کا معنی ہے نماز، عماد ستون، دین دین۔ تو یہاں تک آپ بامحاورہ ترجمہ ایک جملے کی صورت میں اس طرح کر سکتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اور جس نے، اقامہ اس کو قائم کیا، فقد تو یقیناً فقد اقام الدین، فقد یقیناً اقام اس نے قائم کیا دین کو۔ تو یہاں تک دوسرا جملہ بنتا ہے ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن اور جس نے ہدمہا اس کو گرا دیا، فقد ہدم الدین تو گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔
اس حدیث کا باماورا ترجمہ اس طرح ہوگا: نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اسے قائم کیا تو یقیناً اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا تو یقیناً اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تشریح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں نماز کو دین کا ستون کہنے سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ستون کا مطلب ہوتا ہے سہارا دینے والی چیز۔ تو جس طرح ایک مکان کو سہارا دینے کے لیے دیواریں اور ستون کام کرتے ہیں، اسی طرح دین پر قائم رہنے کے لیے، دین کو مضبوط رکھنے کے لیے جو ستون ہیں ان میں سے ایک اہم ستون، ایک مرکزی ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ اور بھی ستون ہیں، مثلا روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بھی دین کے ستون ہیں، بنیادی ارکان ہیں، لیکن نماز جو ہے یہ مرکزی ستون ہے۔ جب مرکزی ستون گر جاتا ہے تو باقی ستون بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روح سے، قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا تذکرہ ہوا ہے، جن میں سے چند احادیث قرآن پاک کی آیات، اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون سے پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا کام ہے اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز کی اہمیت احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا:
وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہے؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، محبوب ترین عمل کہا۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس نظام کو رائج کرنا۔ جب ہی نماز کا وقت لوٹ کر آتا ہے نماز اثر نو فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے 20 سال نماز پڑھی، میں نے 50 سال نماز پڑھ لی اور بس کافی ہے، یا میں ابھی بہت زندگی پڑھی ہوئی ہے نماز پڑھ لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ نماز کا وقت جب لوٹ کر آتا ہے تو نماز پھر ادا کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی خوش و خرم رکھنے کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت بھی نماز ہی انسان کو بچائے گی۔ جس طرح کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روز محشر کے جاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود، کہ محشر کے دن جب جاں پگھل رہی ہوگی پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ عملی زندگی سے تعلق قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث مبارکہ، بالخصوص اس حدیث سے جس میں کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اگر خوش و خرم رہنا ہے تو ہمیں ایک ہی کام ہے کہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا، اور اللہ کے دین کی حفاظت جو ہے وہ نماز کی حفاظت کے ساتھ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
اس حدیث کے لفظی ترجمے سماعت فرمائیں۔ اذا جب، قلتا آپ نے کہا، لصاحبی کا اپنے ساتھی سے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے، یوم دن کو کہتے ہیں الجمعتی جمعہ کے دن، انصت تو خاموش ہو جا، والامام یخطب اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد تو یقیناً لغوتا تو نے فضول بات کی۔ بامحاورہ ترجمہ، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت نماز کو ختم کر دو، ذکر و اذکار، ہر قسم کا کلام کرنا منع ہے، یعنی خطبہ کے دوران نماز پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا یا کسی کو سلام کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں نماز میں آرام ہیں، مثلاً کھانا پینا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب خطبے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی خطبے کے دوران منع ہے۔ خطبہ نہایت خاموشی، توجہ، یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اور ان کو عمل کے لیے سب سے زیادہ غور سے سننا ضروری ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، خطبہ ہو رہا ہو تو حاضرین کے لیے کلام کرنا حرام ہے، خواہ خطبہ سنائی دے رہا ہو یا سنائی نہ دے رہا ہو۔ امام احمد نے فرمایا، سنائی دے رہا ہو تو بات کرنا جائز نہیں ہے، سنائی نہ دے رہا ہو تو آرام نہیں بلکہ خاموش رہنا اور کان لگائے رکھنا مستحب عمل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر سنائی دے رہا ہو تب دوسرے سے بات کرنا آرام، اگر سنائی دے رہا ہو تب دوسرے سے بات کرنا آرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ خطبے کے دوران خطبے میں دیے جانے کے لیے کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تیرا ساتھی کوئی بات کر رہا ہو تو اپنے ساتھی سے کہے، چپ تو نے لغو بات کی، یعنی تیرا یہ کہنا خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران کسی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ عملی زندگی سے تعلق، اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جب ہم سے کوئی بات کر رہا ہو اس کی بات غور سے سننا چاہیے۔
دوسرے آدمی کی بات ختم ہو تو پھر اپنی بات کرنا چاہیے۔ یہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں، اور بالخصوص جب جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو رہا ہو تو ہمیں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لفظی ترجمہ، من جس نے، تخطا روندا یا پھلانگا، رقاب گردن کی جمع ہے، گردنیں، الناس لوگ، یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، اتخذ بنایا، جسرن پل، الی جہنم جہنم کی طرف۔ باماورا ترجمہ، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ، نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور فرمایا گردن پھلانگنے والا ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے جو دیر سے آتا ہے اور اگلی صف میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ گردنیں پھلانگنے والا آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بجائے لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کے وقت پر یعنی جلدی مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ آئیے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے یعنی اچھے طریقے سے، پھر اول وقت میں مسجد میں جا پہنچا، گویا اس نے ایک اونٹ قربانی کی، یعنی اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو دوسری ساعت میں پہنچا اس نے گویا گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری ساعت میں پہنچا گویا اس نے سینگ والا مینڈا قربان کیا۔ جو اس کے بعد یعنی چوتھی ساعت میں پہنچا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کیا، یعنی اس کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ گردنیں پھلانگنے والا یقیناً دیر سے آنے والا ہے، اور آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ گردنیں پھلانگنے والا احترام انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہے انسان کا احترام کرنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرما کر ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو جو عظمت جو مقام عطا کیا وہ یہ ہے کہ اے انسان تو کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، تیری پیشانی صرف اور صرف میرے سامنے جھکے گی۔ تو
انسانیت کا احترام اسی میں ہے کہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ گردنیں پھلانگ کر آگے جانا بہت ہی برا عمل ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم، گناہ ہے، اتنا بڑا جرم و گناہ جو آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے، اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ گردنیں پھلانگنے سے اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ اتنی محنت کر کے وضو کر کے آپ وقت نکال کر مسجد میں گئے، ابھی تھوڑی سی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا جو اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہایا، دھویا اور اپنے بس باہر اس نے پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا، جتنا وہ کر سکتا تھا اتنا اس نے کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی، اور دوپہر ڈالتے ہی یعنی پہلے وقت میں مسجد میں جا پہنچا اور دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، یعنی اس نے دوسروں کے کندھوں پر سے نہیں پھلانگا، صفوں کو چیر کر گزرنے یا دو بیٹھے ہوئے نمازیوں کے بیچ جا کر بیٹھنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہیں خاموشی سے بیٹھا، نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی، پھر اس نے خطبہ سنا اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ایسا شخص وہ شخص ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے جو اس نے جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اس طرح سلیقے سے بیٹھنے کی وجہ سے، خاموشی سے بیٹھنے کی وجہ سے، دوسروں کا ادب و احترام کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عملی زندگی سے تعلق، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کی جب اذان ہو فی الفور مسجد کی طرف جانا چاہیے، اور مسجد میں جا کر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ بالخصوص اگر آپ کے ساتھ آپ 3-4 لوگ اکٹھے گئے ہیں تو بڑوں کو آگے بٹھانا چاہیے، اور ہر آدمی دوسرے کے ادب و احترام کا خیال رکھے، دوسرے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ان احادیث کو یاد بھی کرنا ہے، یعنی متن حدیث بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، یہ مختصر سے الفاظ ہیں، یہ اگر آپ کو یاد ہوں گے تو امتحان میں آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، پھر آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے، اور آپ نے یہ ترجمہ اور تشریح اپنے جو کاپیاں یا رجسٹر ہیں ان پر بھی، وہ رجسٹر اور کاپیاں جو آپ کے اسکول والوں نے لگائی ہوئی ہیں ان پر بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے لکھیں اور یاد کریں۔ جب اس کا ٹیسٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ حل کریں اور پھر واپس بھیجیں۔ روزانہ
سابقہ پڑھا ہوا سبق ہر سبجیکٹ کا آپ اس کو ریوائز کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.